الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل صاحبزادہ محمد اسیب صاحب حضرت صاحب قبلہ کے خلیفہ اول جناب صوفی محمد اقبال صاحب، دیگر معزز سامعین، خواتین و حضرات، بھائی شکیل نے کہ والد محترم نے، اہل خانہ نے حضرت صاحب قبلہ کے سالانہ عرس مبارک پہ اس بابرکت محفل کا اہتمام کیا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اور ہم نے تو آپ کو یہ بات ازبر کروائی ہوئی ہے، یاد کروائی ہوئی ہے کہ ہمارا تو ہر کام محفل ہو، لنگر پکانا ہو، کھلانا ہو، ذکر کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، عرس مبارک ہو، نام کوئی بھی ہو، درس قرآن ہو، مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم تو کھانا پکاتے بھی اللہ کے لیے ہیں، کھلاتے بھی اللہ کے لیے، تو قرب الہی کے لیے یہ سارا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ دو یہاں پہ شاعروں کی بات ہوئی۔ قرآن ویسے کہتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن شاعروں کو اچھا نہیں کہتا، اور اسی لیے قرآن نے یہ بات بھی کہی کہ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ شعراء جو ہیں نا وہ افراط و تفریط میں چلے جاتے ہیں، حقیقت سے دور چلے جاتے ہیں۔ میں جب وضو کر رہا تھا تو برخردار پڑھ رہا تھا، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں بات بڑھائی تھی۔ وہ بھی تو کوئی شاعر ہی ہے جس نے یہ بات کہہ دی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہا کرو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اب قرآن کہے کہ مطالبہ کرو پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے، اور ہم اس کو نعت کہیں کہ کیوں آنکھ ملائی تھی۔ اس سے بڑی گستاخی کوئی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نظر کرم فرما رہے ہیں اور ہم پوچھ رہے ہوں کہ کیوں آنکھ ملائی تھی؟ یا تو کم از کم اس کو نعت ہی نہ کہیں، کسی دنیاوی محبوب سے کر لیں یہ بات، ہیں؟ یہ تو قرآن کی نص کے خلاف ہے یہ بات۔ تو پتہ نہیں یہ جہالت نے ہمیں کہاں تک لے جانا ہے۔ تو بہرحال قرآن اسی لیے شاعروں کی مذمت کرتا ہے کہ یہ آداب کا خیال نہیں رکھتے، اور جو رکھتے ہیں پھر وہ حسان بن ثابت ہوتے ہیں، وہ عبداللہ ابن رواحہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پڑھا انہوں نے سائم چشتی کا کلام، یہ عین قرآن کریم کے مطابق تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ کئی دفعہ نا ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو کہہ دیتے ہیں،
قرآن کہتا ہے نہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس زمین پہ جو اللہ کا پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے۔ ہاں، تو یہ بھی جہالت پتہ نہیں ہماری کب جانی ہے۔ مسجد اقصی اس زمین پہ اللہ کا پہلا گھر نہیں ہے، قبلہ اول جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے۔ بکا بکا سے نکلا ہے، بکا کا معنی ہوتا ہے رونا، تو یہ رونے دھونے کی جگہ ہے، گناہوں کو معاف کروانے کی جگہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا ھدی للعالمین، یہ جو اللہ کا گھر ہے یہ عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ عالمین کی بات کی ہے بھائی، اللہ بھی رب العالمین ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہے، اور جس قبلہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ھدی للعالمین ہے۔ یہ قرآن کریم کا بھی اسلوب کیا ہے۔ اور اس قرآن نے جس نے کعبے کو ھدی للعالمین کہا تھا، اس نے علی کی پیدائش پہ سرنگوں ہو کے بتایا تھا کہ جو کعبہ عالمین کی ہدایت کا باعث ہے وہ بھی علی کی طرف دیکھتا ہے۔ اسی لیے مولا علی سرکار کو فخر اولین و آخرین کہتے ہیں، فخر اولین و آخرین۔ تو یہ تو خانہ کعبے نے پیدائش کے وقت بتا دیا تھا، مولود کعبہ اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے، ایسی نہ کہیں کہ شاید شاہ صاحب نے کوئی شاعرانہ بات کر دی، یہ شاعرانہ بات نہیں تھی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بات یہ میں کر رہا تھا کہ ہم ہر کام اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں، مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ پہلے یہ کام انبیاء کرتے تھے، اب یہ کام امت محمد کے سپرد ہے۔ یہ بڑا اعزاز ہے کہ جو کام انبیاء کے سپرد کیا تھا اب کہا کہ چلو ساری امت تو نہیں کر سکتی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک گروہ تو ہو جو خیر کی دعوت دے ہیں۔ اور بھائی تم سارے ظاہر ہے اپنے کام کاج میں لگے رہے تو ایک گروہ تو ہو۔ یہ جو جملہ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ عطا صرف اللہ کرتا ہے، باقی جہاں سے جو کچھ ملے وہ وسیلہ ہے۔ عقیدہ ہمارا بہت صاف ہے، اللہ کے سوا عطا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ معطی، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے بھی کچھ ملتا ہے تو حضور کیا ہیں؟ وسیلہ ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو یاد کروائی چونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، اصول دین کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو وسیلہ بناتا ہے پھر اس کے احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ جس کو میں نے وسیلہ بنایا نا اس کا احترام کر، اس کی عزت کر۔ اب دیکھیے قرآن کریم نے یہ مختلف مقامات پہ یہ بات کہی کہ زندگی بھی اللہ دیتا ہے، موت بھی اللہ دیتا ہے، پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اس پیدا کرنے کے عمل میں اللہ نے والدین کو وسیلہ بنایا۔ یہی ہے نا، پیدا تو اللہ کرتا ہے نا، لیکن اس پیدا کرنے میں اس نے وسیلہ ماں باپ کو بنایا۔ جب ماں باپ کو تخلیق میں وسیلہ بنایا
تو پھر ان کے احترام کا بھی حکم دیا. یہ تو نہیں ہے کہ وسیلہ وہ بنائے اور پھر احترام کسی اور پہ چھوڑ دے. تو وسیلے کا احترام شرک نہیں ہوتا، عبادت ہوتی ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. بھائی یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ جن کو ماں باپ کو اللہ نے وسیلہ بنایا، خالق اللہ ہے، پیدا اللہ کرتا ہے، لیکن جب وسیلہ بناتا ہے تو پھر یہ صرف 3-4 آیات سیکھ لیں. جس کو وسیلہ بنایا فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اگر بیعت پیغمبر کے ہاتھ پہ کیا تو نہیں، اللہ کے ہاتھ پہ کی ہے. بھائی حضور کو وسیلہ اللہ نے بنایا نا. اب اس وسیلے سے جب تمہارا تعلق اچھا ہو یا برا ہو، یہ جملہ بھی ذہن میں رکھنا، اس وسیلے سے آپ کا تعلق اچھا ہو یا برا ہو، اللہ دونوں تعلقات کو اپنی نسبت سے دیکھتا ہے. اگر پیغمبر کی عزت کی تو کہا میری کی، پیغمبر کی بیعت کی تو کہا میری کی. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پیغمبر کی اطاعت کی تو میری کی، اور اگر نبی کو اذیت دی تو بھی اللہ کو دی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. عربوں نے یہ سوال اٹھایا تھا، اہل عرب تو چونکہ جانتے تھے اس جملے کو، اللہ کو کوئی کیسے اذیت پہنچا سکتا ہے، چونکہ اللہ تک تو کسی کی پہنچ ہی نہیں ہے. بھائی جب اللہ تک پہنچی نہیں تو اللہ کو اذیت کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ جس نے میرے وسیلے کو اذیت دی اس نے مجھے ہی اذیت دی. اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تعلق تمہارا اس وسیلے سے جو بھی ہوگا اچھا ہوگا تو اللہ کا قرب ملے گا، برا ہوگا تو پھر اللہ کا عذاب ملے گا. بڑھیا بات کی. کس کو دھوکہ دیتے تھے؟ 20 آیات پہلے ہی سورہ بقرہ میں منافقین کی بیان کر دی اور فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. مولا تجھے تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا. کہا جو میرے محمد کو دھوکہ دے اس نے مجھے دھوکہ دیا. کیا سمجھے کہ وسیلہ کوئی ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی اللہ نے فرما دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو. اگلے دن پتہ نہیں میں کہاں ایک مولوی صاحب اس کی تشریح یہ کر رہے تھے، ویسے کچھ مفسرین نے بھی لکھا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، کہ اللہ تک وسیلہ نیک اعمال ہیں. یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ پکڑو، تو اس سے مراد نیک اعمال ہیں کہ آپ نے اللہ تک پہنچنا ہے تو نماز پڑھو، روزہ رکھو. اور آیت کیا بتا رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، جو مومن ہوگا وہ نیک اعمال نہیں کرتا ہوگا.
چلو یہاں بھی چھوڑو، آمنوا اتقوا اللہ، کیا تقوی نیک اعمال کے بغیر ہی آ گیا؟ اور بھائی نیک اعمال کا ذکر تو قرآن نے پہلے ہی کر دیا ہے، جب مومن بھی بن جاؤ متقی بھی بن جاؤ تو اب وسیلے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کو وہ وسیلہ بناتا ہے اس کے احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ حکم دیتا ہے، حکم اور شے ہے، تقاضا اور شے ہے۔ حکم کی عدولی جو ہے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جہاں تقاضا اللہ کر دے وہاں پھر نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اگر وسیلے کا احترام نہ کیا، پھر کچھ نہیں بچتا۔ آیات تو بہت ہیں لیکن یہ کم از کم یہ 4 آیات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اطاعت والی، یہ 2 اچھے تعلق ہیں نا، اطاعت والا اور بیعت والا۔ اور کیا سمجھے کہ جس نے پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ نے فرمایا اس نے میری بیعت کی، تو جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی کیا اس نے اور بھائی نبی کے بعد جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی اور جس نے نہیں کی اس کو ساری امت نے خارجی کہا، دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے۔ میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، امت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بیعت بھی بہترین ہے اور انکار دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اب اگر مولا علی امام حسن بصری کو اپنی جگہ پہ بیٹھا دیں تو جس نے امام حسن بصری کی بیعت کی اس نے بھی اللہ کی بیعت کی، اور جس نے ان کو اذیت دی اس نے بھی اللہ کو اذیت دی۔ ایک بحث بڑی تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنے کا حکم کیوں دیا؟ اب دیکھیے کہ معیار کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بات یاد رکھنا قرب الہی کے حوالے سے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کے در کا سوالی ہو اور اس کو اللہ کا قرب نہ ملے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو میرا بندہ ہوگا محبوب تیرے در کا سوالی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، عظمت و شان مصطفیٰ، آستانہ عالیہ ننگل شریف، حضور صاحبزادگان۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو میرا بندہ ہے نا وہ تیرے در کا سوالی ہوگا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تیرے در کا سوالی ہو اور پھر اس کے لیے یہ خوشخبری نہ ہو، عنی فإنی قریب۔ یہ خوشخبری ہے ہی اس کے لیے جو پیغمبر کے در کا سوالی۔ اللہ کا قرب کیا ہے؟ حضور کے در کا سوالی ہونا۔ سورہ بقرہ کو کبھی اس نظر سے بھی پڑھ لیں، ہیں اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، آگے پھر فرمایا ولیؤمنوا بی۔ ہائے ہائے ہائے، ان کا حکم اس لیے دیا
جب آپ کہتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، تو ظاہر ہے اس میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ جب آپ صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں نا، تو انعمت میں 1,24,000 کم و بیش نبی بھی آ جاتے ہیں، صدیقین بھی آ جاتے ہیں، شہداء بھی آ جاتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سارے ولی بھی آ جاتے ہیں ان کے راستے پہ ہیں۔ یہ آج آپ کو جو بات خصوصی عرض کرنی ہے، یہ حضرت صاحب قبلہ کا فیض ہی سمجھیں۔ جس کو اللہ کا قرب ملتا ہے نا، اس کی 2 نشانیاں قرآن کریم نے بیان کی۔ ویسے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج کا سبق اگر اتنا ہی یاد رہ جائے۔ ایک تو وہ اندھیرے سے نکل جاتا ہے، جس کو قرب ملتا ہے اس کو نور مل جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو نور حاصل ہو جاتا ہے، اور دوسرا اس کو عزت حاصل ہو جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو قرب الہی نصیب ہو اور وہ اندھیرے میں ہو، یہ نہیں ممکن۔ جس کو اللہ کا قرب ملے گا، اور پھر اگلی قرآن نے بات بڑی سخت کر دی، من کان فی ہذہ اعمی وفی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اب اسے اللہ کا قرب مل جائے گا، روشنی مل جائے گی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا نا، لا تعمی الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، یہ تو سینوں کے اندر دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو جس کو اس دنیا میں نور نہیں نہ ملا، اس کو قیامت والے دن بھی نہیں ملنا۔ یہاں تک میں آپ کو اس لیے لے کے آیا ہوں کہ اگر نور لینا ہے تو وہ وسیلے سے ملنا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، پیغمبر آئے ہی اس لیے ہیں کہ تمہیں جہالت سے نکال کے نور عطا کر دیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کا قرب حاصل ہو اور وہ جہالت میں رہے، وہ اندھا رہے، وہ ان آنکھوں سے رہے بھی تو خیر ہے، وہ دل کا اندھا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بھائی صوفی اقبال صاحب کو، حضرت صاحب کا یہ جملہ بڑا، سرکار کی پہلی جو دستار بندی خلافت کی ہوئی تھی وہ حضور داتا صاحب ہوئی، بڑے اولیاء کرام تشریف فرما تھے۔ تو حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی دادا مرشد سے کہ حضور میں تو کوئی یہ روایتی علوم اسکول کالج کے مدرسے کے نہیں پڑھا ہوا، تو یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو دادا مرشد نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا جو صاحب نظر ہوگا وہ اس دستار کو پہچان لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ تو یہ اندھوں کا کام ہی نہیں ہے، ہاں یہ آنکھ والوں کا کام ہے جن کو نور عطا ہوتا ہے۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کہیں گے جی کو پھر یہ دیکھیے جی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا رہا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کو قرب الہی مل جائے پھر عزت صرف اسی کی ہے۔ اب یہی قرآن کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے یہ اندازہ نہ لگا لینا
کہ شاید کسی بادشاہ کے تخت پر اس بادشاہ کے ساتھ بیٹھنے میں عزت ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی معیار ہے نا، کوئی بڑا رئیس ہوگا، امیر آدمی ہوگا تو اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھیں گے، اس کی بیٹھک میں ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے تو کہیں گے بڑی عزت والے ہیں۔ قرآن کہتا نہیں، عزت کا معیار وہی ہے جو میرے ان انعام یافتہ لوگوں نے مقرر کیا ہے، جو میرے ابراہیم نے مقرر کیا ہے کہ نمرود کے ساتھ تخت پر بیٹھنا عزت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا عزت ہے۔ کھڑے ہونا باطل کے سامنے قیام کرنا عزت ہے۔ ڈٹنا۔ آج تک کسی نے کہا ہے کہ نمرود کی عزت تھی جو تخت پہ بیٹھا تھا؟ نہیں، عزت کے جو پیمانے میرے ان انعام یافتہ لوگوں نے قائم کر دیے وہی قیامت تک رہیں گے۔ موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں فرعون کے ساتھ تخت پہ بیٹھوں، میری کیا شان ہے، نہیں، فرعون کے سامنے کھڑے ہو جانے کا نام عزت ہے۔ یہ میں اس روشنی کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کے قرب سے روشنی ملتی ہے۔ اگر یہ آج بھی مثلاً میں کئی دفعہ علماء سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے، اصول تفسیر، اصول حدیث سب کچھ پڑھا ہے، اس نے اصول فقہ بھی پڑھی، اور اگر اس کے پاس یہ نور نہیں ہے، وہ آج بھی اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ فلانے جج نال میری اسلام دو ہے، تو اس کو اللہ کا نہ قرب ملا ہے نہ اللہ کا نور ملا ہے۔ اگر کوئی پیر بھی یہ سمجھے کہ میرے آستانے تے فلانا وزیر ہوندا ہے، فلانا بادشاہ ہوندا ہے، فلانا وزیر اعظم ہوندا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو اللہ کا قرب نہیں ملا، اس کو ابھی نور ملا نہیں۔ اگر اس کو نور ملا ہوتا، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ تاریخی جملہ، جب وہ بادشاہ گیا نا ملنے کے لیے تو اس نے کہا حضور میرے لائق کو خدمت، فرمایا آج آیا ہے پھر نہ آنا، یہی خدمت ہے، میرے در پہ نہ آیا کر۔ اس نے کہا حضور میں تو حاضر ہوا تھا کچھ حاصل کر۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہاں لوگ اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں، اللہ کے قرب کے لیے آتے ہیں، تو آئے گا نا تو لوگوں کی نیت خراب ہوگی کہ چلو ادھر بادشاہ جاتا ہے کوئی سفارش کروا لیں گے، ان کا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ کے تیری طرف چلا جائے گا، تیری یہی مہربانی ہے تو میرے در پہ نہ آیا کر۔ آج کل پیر بڑے فخر نال دس دے نہیں تو فلانا وزیر بھی ہوندا ہے، فلانے چوری صاحب بھی ہوندے ہیں، تو سمجھ لیا کریں کہ اس بیچارے کو اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوا۔ یہ بات میں نے کہا ہائے ہائے صحیفہ سجادیہ میں مولا علی سرکار کی وہ دعا، میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے میں تیرا بندہ ہوں، یقین جانیے جب کبھی تنہائی میں رات کو اٹھ کے یہ جملہ کہتا ہوں نا، کیا سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ یہ میرے مولا علی سرکار کا جملہ ہے، میرے لیے اتنی ہی عزت بڑی ہے میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار۔ ایک اس کا یہ زاویہ ہے دیکھنے کا، یزید کے ساتھ تخت پہ آفر تو ہوئی تھی نا، اور بھائی تخت کی شیئرنگ کر لیتے ہیں، دولت کی شیئرنگ کر لیتے ہیں، حصے دار بنا لیتے ہیں، تو امام حسین نے کیا بتایا کہ یزید کے ساتھ تخت شیئر کرنا عزت نہیں ہے،
اور اس کو عزت نہیں کہتے، یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ آج تک کبھی کسی نے کہا ہے کہ یزید کی بھی عزت دی؟ اس لیے کہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، عزت کے جو معیار ان انعام یافتہ لوگوں نے قائم کیے ہیں نا، وہی رہیں گے قیامت۔ آج کل تو ظاہر ہے لوگ بھی بیچارے جب دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی پیر بھی سارے ان سرمایہ داروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہاں دی روٹی وکھری ہوندی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ ہمارے پتہ آپ کو لنگر شریف بھی سب کے لیے وہی ہوتا تھا، اگر ایتھے آن کے بھی وکھری وکھری روٹی پکنی ہے تو پھر اللہ دی سپرد ہے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، ان پیران نے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اقبال نے کس درد سے یہ بات کہی تھی، اور یہ تو اللہ کی راہ میں پردہ بن گئے ہیں۔ اسی لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اللہ کا قرب انسان محسوس کرے۔ تو اللہ کے قرب کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کو نور عطا ہوتا ہے، اور نور جب عطا ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کبھی بددیانتی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کبھی ظلم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ آپ کو جتنی بڑی پگڑی اس نے باندھی ہو، جبہ پہنا ہو، اگر وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے تو اس کو اللہ کا قرب نہیں ملا، اس کو روشنی نہیں ملی۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں، من عمل صالحا من ذکر و انثی، او بھائی نیک کام مرد کر لے یا عورتیں کر لیں، اشارہ کافی ہے نا، اشارہ کافی ہے 28ویں پارے میں۔ اگر آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے اللہ کے قرب کو حاصل کر لے تو ایسا نور مل جاتا ہے، فرعون کے گھر میں رہ کے، نہیں اس ظلم کے ساتھ کھڑی ہوئی، ایسے دیوار کے ساتھ نا اس کے ہاتھ لگا کے وہ میخیں، لکڑی کی میخیں ٹھوکی جاتی تھیں آسیہ کے ہاتھ میں۔ آج کل تو یہ بڑا آسان ہے، یہ 4-5 کھانے کھائے اور بس آرام سے یہاں پھولوں کے ہار پہنے۔ اس راستے میں جب طائف آتا ہے نا تو پھر پتہ چلتا ہے، اس راستے میں کبھی کربلا بھی آ جاتی ہے۔ یہ دین کی تبلیغ تو بڑی سوکھی ہے۔ میخیں گاڑی جاتی، ہاتھ اور پاؤں زخمی کر دیے جاتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، آسیہ اتنا تشدد برداشت کرتی ہے؟ کہا موسیٰ مجھے ایک دفعہ اللہ سے پوچھ کر تو بتاؤ، میرا اللہ تو مجھ پہ راضی ہے۔ جن کو نور مل جاتا ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، بات قرآن سے ہی ہوگی بھائی۔ ہاں، یہ چونکہ قرآن کریم نے مثال دی، فرعون کے گھر میں رہ کے اگر اس کو اللہ کا قرب مل گیا تو پھر یہ نور ملا۔ صرف نور ہی نہیں، دوسری بات بھی، عزت کیا ملی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں اللہ نے 4 عورتوں کا انتخاب کیا، بہترین 4 عورتیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا، سیدہ مریم اور آسیہ فرعون کی بیوی۔ عزت کس کے ہاتھ میں آئی ہے؟ جس کو قرب ملتا ہے اس کو نور بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم
یہ جو وسیلے ہیں ان وسیلوں کے احترام کا حکم اس لیے دیتے ہیں کہ تمہیں نور بھی ملے، تمہیں عزت بھی ملے۔ اور اس کا دوسرا اینگل جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہی نہیں ہے صرف، چونکہ ایک حدیث میں یہ بھی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کسی کی دولت یا منصب دیکھ کے کر دی، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ یہ بچہ شرابی ہے، بدکار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، صرف کسی کی دولت اور اس کا عہدہ دیکھ کے اپنی بچی کی شادی اس کے ساتھ کی جو شرابی تھا، بدکار تھا، اللہ کا نافرمان تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، ظلم کیا ہے اس شخص نے۔ اور یہ ظلم آج کل ہم کرتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں رہا، نور نہیں ملا، عورت ہو یا مرد ہو۔ اس لیے میں نے عرض کیا آج بھی جس میری ماں بہن بیٹی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ کبھی بے حیائی کا لباس نہیں پہن سکتی، وہ کبھی بے پردہ نہیں رہ سکتی، اس کو نور بھی ملے گا، اس کو عزت بھی ملے گا۔ اگلے دن میں ذاتی واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ لاہور ایئرپورٹ پہ تھے تو ہمارے پورے پاکستان سے کچھ یہ سیکورٹی ایجنسیز والے جو ہیں نا، ان کا ایک کورس تھا امریکہ میں 15 دن کا، اس میں آئی جی پنجاب بھی تھے اور کچھ 17 اسکیل کے 18 اسکیل کے آفیسرز تھے، اس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں۔ تو ہم بھی ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے اور بڑا وہ منظر دیکھا، اور پھر میں نے ان سے پوچھا بھی، تو اس بچی نے جو بات بتائی، اللہ ہو گیا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو امریکہ سے جہاز آیا ہے، یہ ڈیلیگیشن سارا، باقی ساری بچیاں، کسی نے وہ پینٹ شرٹ اور کسی نے عجیب سا لباس جیسے ہماری بچیاں پہنتی، اور اس نے صحیح اپنا لباس پہنا ہوا تھا، با پردہ تھی، وہ بھی انہی میں سے تھی، اس پورا کوئی اس پہ اثر نہیں ہوا تھا ان کے ماحول کا۔ اس نے جو ایک بات ہمیں بتائی، ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرے اوپر ان کا یا امریکہ کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ اس نے پہلا جملہ یہ کہا، اس نے کہا یہ جو میری ساتھی یہاں سے آفیسرز گئی تھیں کہ ہم پینٹ شرٹ پہنیں گی، ان جیسا لباس پہن کا، اس نے کہا ان کو کوئی عزت نہیں دیتا تھا، مجھے ہر روز پوچھا جاتا تھا کہ تو نے آج کیا کھانا ہے۔ میں سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، حیا والا لباس پہنتی تھی، اور میرے اساتذہ امریکہ کے بھی جو تھے وہ بھی میرے سامنے آنکھیں جھکا کے بات کرتے تھے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کے در کا سوالی اور اس کو عزت نہ ملے۔ اور ہمارے مولوی پیر ان دنیا دار کتوں سے عزت لیتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے جو میری ماں بہن بیٹی بھی اللہ کا قرب حاصل کر لیتی ہے، پھر وہ کسی کنجری کو دیکھ کے اپنا لباس نہیں بناتی، اس کی نظر سیدہ فاطمہ تو زہرا پہ ہوتی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ ہوتی ہے۔ وہ پتہ نہیں ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ اصل میں آپ نے محفل نعت بہت لمبی کر لی ہے نا، اسی تو 9 بجے دعا کرائی چھڑنے انہیں۔ بہرحال وہ آیت میں نے جو عرض کی تھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اصل میں ہوتا یہ بھی ہے، میں آتا ہوں آیت کی طرف، عمل ایک ہی ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت بھی ایک ہی ہوتی ہے، اس کو پرفارم کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک جگہ نا بڑا ایسے ہی وہ
لڑائی کا سلسلہ تھا، تو میں تو چونکہ جاتا ہوں اور لوگوں کو یہی بات سمجھاتا رہتا ہوں، کچھ مان بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی مانتے، ان کی مرضی ہے۔ میں نے کہا دیکھو، قرآن کریم نے ایک حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے ماں باپ کو دیکھو جناح الذل من الرحمہ، تمہارے شانے جھکے ہوئے ہو، یہ جو شانے ہیں نا تمہارے کندھے، یہ جھکا، جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے جھکتا ہے نا، ویسے اپنے باپ کے سامنے جھکنا ہے۔ میں بچیاں نوں اسے واسطے کہندا رہنا کہ پیراں دے ہاتھ چوم دیو، اپنے ابے دے بھی چومیا کرو۔ ہاں، یہ بہت بری بات ہے کہ تسی پیراں دے ہاتھ چومو تے باپ دے نہ چومو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ایک غلام کی طرح سر جھکا کے، شانے جھکا کے اپنے ماں باپ کے سامنے رہنا ہے۔ میں نے کہا دیکھو، ایک شخص بیٹھا ہے، اس کا باپ آ گیا، وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق اپنے باپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ بھئی اللہ کا حکم ہے، اس میں کیا ہے کہ ظاہر ہے پیدا تو اللہ نے کیا لیکن ان کے وسیلے سے کیا ہے۔ اور نبی پاک کا احترام والدین سے زیادہ پتہ کیوں ہے؟ کہ والدین تجھے اس زمین پہ لانے کا سبب بنے، اور اس ساری کائنات کے والدین کی تخلیق کا باعث میرا پیغمبر ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا کہ والدین سے بڑھ کے اللہ کے نبی کا احترام کرو۔ اب دیکھیے، وہ بچہ اپنے باپ کے، ماں کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اب ادھر اقامت ہو رہی تھی، تو جب کہا گیا قد قامت الصلاۃ، تو ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو ظاہراً عمل تو ایک جیسا ہی ہے نا، وہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، یہ باپ کے احترام میں کھڑا ہوا ہے۔ اب اس میں جو تعظیم اور عبادت کی لائن ہے وہ کہاں لگی؟ مثلاً آپ نے نماز میں عبادت اللہ کی اور السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے تعظیم مصطفیٰ کی۔ بھائی عبادت اللہ کی، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کھڑا نماز کے لیے جو ہوا ہے اس کی بھی شکل و صورت وہی ہے، حیت وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ جو باپ کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کی بھی ظاہری شکل و صورت تو یہی ہے۔ اب جو جاہل ہیں وہ کہتے ہیں لے ابے واسطے کھڑا ہو گیا، شرک کر دیتے ہیں۔ او بھائی نہیں، یہ جو ابے کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ بھی اللہ کے حکم پہ ہی کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم پورا کیا۔ بس یہ نیت نے اس میں لائن لگائی۔ عبادت اور تعظیم میں ظاہری شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق کہاں ہے؟ نیت میں۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوا وہ عبادت میں چلا گیا، جو باپ کے لیے کھڑا ہوا وہ تعظیم میں چلا گیا۔ تو اگر تعظیم بھی اللہ کے حکم پہ ہوگی تو وہ بھی پھر عبادت کے درجے کو چلی جائے گی۔ اس لیے یہ جہالت کی جو باتیں ہیں نا، ان سے ذرا پرہیز کرنا ہے۔ اور نیت ہم نے تو کسی کی بھائی نہیں دیکھی نا، ہم نے کوئی ارادہ نیت کسی کی دیکھی ہوئی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المومنین خیرا، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اچھا گمان کرے۔ اچھا، وہ دوسرا پہلو میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے تو اس کو ایک خاص روشنی عطا ہوتی، اور اس روشنی میں سفر کرتے ہوئے کبھی بھی یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ کتنا کوئی بڑا آدمی گزرا ہے، میں اس سے سلام دعا لے لوں، میں اس کے ساتھ بیٹھوں، میری فلانے نال سلام دعائے، نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی انعام یافتہ ہیں، حضور مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو
کہتے تھے نا بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کرو. گوالیار جیل میں رکھا گیا، مارا گیا، ہڈیاں نظر آنی شروع ہو گئی. حضور مجدد الفسانی ایسے ہی نام تو نہیں ہے نا. اور ایک شخص نے پوچھ لیا کہ سرکار یہ تو اب ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، تو اتنا تشدد، اتنے کوڑے برسائے جاتے تھے، کیسے برداشت کر لیتے تھے؟ فرمایا انسان ہوں، کبھی کبھی گھبرا جاتا تھا، لیکن جب سیدہ پاک کا وہ جملہ سامنے آتا کہ ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ کسی دن پر پڑتی تو وہ دن رات ہو جاتا، تو اہل بیت اطہار کا وہ جملہ مجھے حوصلہ دیتا تھا. امام مالک کا بھی یہی ہوا تھا نا. بادشاہ نے ایک عورت پہ نظر پڑ گئی اور کہا کہ میں نے اسے نکاح کرنا ہے. مولویوں نے کہا کہ وہ تو کسی کی بیوی ہے، جب تک وہ طلاق نہ دے. طلاق کی بات ہوئی تو اس کے خامد نے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نے تو نہیں طلاق دینی. عورت سے کہا گیا، اس نے بھی کہا میں نے نہیں طلاق لینی. بادشاہ نے مولویوں کو پیسے پوسے دیے. انہوں نے کہا طلاق بالجبر ہو جاتی ہے. طلاق بالجبر پہ کوڑے کھائے نا امام مالک نے. حق والے پھر جن کو نور ملتا ہے یار ان کی بات کر رہا ہوں، جن کو قرب الہی ملتا ہے ان کی بات کر رہا ہوں. مولویوں نے پیسے لے لیے، فتویٰ دے دیا کہ طلاق بالجبر جائز ہے. بلا لیا اس کے خامد کو، گن پوائنٹ پہ تلوار اس کے گردن پہ رکھ کے طلاق لے لی. بیوی بھی روتی رہی. اس نے کہا کہ دیکھو میں تیرے ساتھ ہی وفادار رہوں گی، اس کا بھی کوئی تیا پانچا کروں گی، بادشاہ کا بھی. اب مولوی تو بک گئے سارے، پیسے لے لیے انہوں نے. جب میں کبھی یہ روایت پڑھتا تھا نا کہ جب جہنم کی آگ جلائی جائے گی نا تو یہ عام انسانوں سے نہیں، یہ جو جھوٹے پیر اور مولوی ہیں نا ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. یہ پہلا ایندھن ہوں گے جہنم کا کہ چند ٹکوں کی خاطر تم دین بیچ دیتے تھے، جھوٹ سکھاتے تھے لوگوں کو، بددیانتی سکھاتے تھے. سرکار امام مالک کو جب پتہ چلا تو اس دن جمعہ پڑھانے آئے تو سر پہ کفن باندھ کے آئے. دستار جو تھی وہ کفن کی تھی. بادشاہ بھی آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، سیکورٹی گارڈ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے خطبہ شروع کیا اور فرمایا کہ سنا ہے بادشاہ نے تلوار گردن پہ رکھ کے طلاق لی ہے. میں اللہ کے نبی کا فرمان سناتا ہوں کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق بالجبر نہیں ہوتی. اس نے اپنے گارڈز کو حکم دیا، پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا. بازو توڑ دیے، ٹانگیں توڑ دیں اور اوندا منہ کر کے گدے پہ، ایک پہ ہے کہ اونٹ پہ منہ اوندا تھا، آپ اپنے ہاتھ ہلا ہی نہیں سکتے تھے. ذرا مدینہ شریف کی گلیوں کا چکر لگواؤ اور لوگوں سے کہو کہ یہ ہے وہ جس نے بادشاہ کا انکار کیا ہے، بادشاہ سے اختلاف کیا ہے. داڑھی بھی مونڈ دی بھائی، جو کچھ وہ کر سکتے تھے. اب آپ کیا کہیں گے کہ ظاہراً یہ ذلت ہے؟ یعنی ہمارا تمہارا معیار یہ ہے کہ داڑھی مونڈ کے گدے پہ بٹھا کے پھرایا جا رہا ہے تو یہ ذلت ہے؟ نہیں، آج بھی عزت کے ساتھ امام مالک کا نام لیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ علیہ ننگل شریف. تو چونکہ چہرے مبارک سے وہ داڑھی تو انہوں نے مونڈ دی تھی، چوک میں جا کے انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے بادشاہ کی مخالفت کی ہے اور اس کا یہ حشر کر دیا گیا ہے، آئندہ کوئی جرت نہ کرے بادشاہ سے مخالفت کی. امام مالک نے سر اٹھایا، فرمایا جو مجھے پہچانتے ہو وہ تو پہچان لو، جو نہیں پہچانتے وہ
میں بتاتا ہوں کہ میں انس بن مالک ہوں. بادشاہ سے اختلاف کی وجہ سے میرے بازو نہیں توڑے گئے، بادشاہ سے مخالفت کی وجہ سے مجھے یہ نہیں پھرایا جا رہا، میری داڑھی نہیں مونڈی گئی. پیغمبر کی حدیث پہ پہرا دینے کے لیے میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں اپنے نبی کے فرمان کے ساتھ کھڑا ہوں. جو جانتے ہو وہ بھی سن لو، جو نہیں جانتے وہ بھی سن لو. بادشاہ نے طلاق غلط لی ہے. جن کو روشنی ملتی ہے پھر ان کو عزت بھی عطا ہوتی ہے. امام مالک کا نام قیامت تک زندہ رہے گا. انہوں نے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ظاہری باتیں ہیں نا، ہاں تو دوسرا پہلو اس کا وہ رہ نہ جائے کہیں. ایک تو یہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ جھوٹے کا ساتھ دیتے ہیں. پڑھتے رہے، جیسے میں نے کہا ہے کہ دورہ حدیث بھی کیا ہو، کوئی 10,000 کتابیں پڑھی ہوں. جس بندے کے ذہن میں ابھی تک یہ ہے کہ یہ دولت مند کی عزت غریب کی نہیں کرنی، اس کو نہ اللہ کا قرب ملا، نہ نور ملا، نہ شعور ملا، نہ عزت ملی. کیا ملا اس کو؟ اور دوسری بات، ہائے، یہ بھی قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ اس کو بیان کیا ہے کہ پھر جب کسی کو اللہ کا نور ملتا ہے نا، عزت ملتی ہے، شعور میں عطا ہوتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، تو پھر وہ دنیا دار کتوں کو نہیں بلکہ مسکینوں اور غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. اس نور کا ایک یہ بھی مظاہرہ ہوتا ہے. وہ حضرت صاحب قبلہ یہ اکثر واقعہ سنایا کرتے تھے، شرک پور شریف والا، کہ وہ ایک چوری صاحب آگے نا، تو ساتھ ان کا وہ کمی تھا، حقہ پکڑا ہوا. حضرت میاں شیر محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے آج کل بھی وہی وہ جرت نہیں نہ ہوتی، ماڑیاں بندہ تو پیر سلام تو ہی نہیں نہ لیندے، چوریاں شوریاں نہ سلام دعا لیندے. تو فقیر تو پھر فقیر ہوتا ہے. جب دیکھا نا کہ یہ اس غریب بندے کی تذلیل کر رہا ہے، اس کو پیچھے بٹھایا، آپ ہی آن کے ہاتھ شت چومے بڑا. تے حضرت صاحب نے نہیں آکھیا کہ انہیں مربیاں دا مالک جیڑا مینوں ملن دیا ہے، جویں اج کل تعارف ہوندا ہے. میاں شیر محمد صاحب نے یہ تعارف نہیں کروایا، بلکہ اس نے سلام لی، بیٹھ گیا. جب کھانا لگا نا تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میاں صاحب بیلیو کہا کرتے تھے، بیلی، ہاں بیلی کہا کرتے تھے. تو وہ چونکہ وہ غریب آدمی، اس کا کمی چوری کا پیچھے، انہوں نے کہا او بیلیا ادھر آ، تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا. اب چوری دیکھتا رہ گیا. اس کو کیا پتا کہ فقیر کو روشنی رسول اللہ کے در سے ملی ہے، وہاں سرداروں کو نہیں بلال کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. وہ بیچارہ ڈرنے لگا کہ چوری جا کے مارے گا. سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہ میرے حضرت صاحب کی بلا پیر صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ اکثر سنایا کرتے تھے. میاں صاحب نے فرمایا، بیلیا ڈرنا، او یہی کمی کمی کٹھے روٹی کھائے، تو چوری دا کمی، میں نبی پاک دا کمی ہے. اسے روشنی کہتے ہیں. تے جیڑا غریباں نال بہن تو تنگ پے ہیں، اس کو نہ اللہ کا قرب ملا ہے، نہ اس کو روشنی عطا ہے، اس کو نور نہیں ملا، وہ جہالت میں. کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے. کانا، ہاں جی،
اس کا کئی معنی کر دیتے ہیں امت ہیں آپ یا ہو، نہیں، یہ کانا ماضی کا سیغہ ہے۔ کیوں بھلا اللہ نے فرمایا؟ جب تم نہیں تھے نا بھائی اس وقت بھی تم بہترین ہی تھے۔ ہائے ہائے، کہاں اس وقت ہی میں یہ سورہ فتح کی آخری آیت میں بھی ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ میں ادن بھی مسئلہ دسیا سی، جدو قرآن پاک وچ لفظ محمد پڑھیا جائے پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھنا۔ یہ کئی ہے ساڑھے ختم پڑھن والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے ہوں۔ جدوں قرآن پاک وچ لفظ محمد پڑھنا ہے او دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھنا، بلکہ جدوں ترجمہ تھلے لکھنا ہے تے اس ترجمے وچ بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھنا، کیونکہ قرآن وچ اضافہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن ایک مکمل کتاب ہے۔ یہ میں اتھے تانوں پسرور دسیا بھی سی مسئلہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میں اکثر تانوں کہنا ہونا کہ قرآن یہو جی مکمل کتاب ہے کہ یہ دے وچ لفظ اللہ دا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ کہو جی مکمل کتاب ہے کہ لفظ اللہ دا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا، تے ابلیس دا لفظ کڈیا نہیں جا سکتا۔ یہ بھی تے کامل تے اکمل کتاب ہے نا، ابلیس نو کڈ نہیں سکتے تے اللہ دا لفظ وچ وکھرا پھر لکھ نہیں سکتے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ قرآن کہندا ہے کہ جدوں تہاڈا ذکر اساں تورات وچ تے انجیل وچ کیتا ادوں تسی ہے ہی نہیں سو ہیں، او پر ہی ادوں بھی آکھیا سی کہ امت بہترین امت ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت تھے۔ جدو اسی انہاں کتاباں ہی تہاڈیاں شاناں بیان کردے ہاں تے تاں ہی تے نبی آندے ہن یا اللہ سانوں بھی پھر اس امت چ پیدا کر۔ ہائے ہائے، ہن نہ یہ ترجمہ کریو کہ تم بہترین امت ہو، کانا ماضی دا سیغہ ہے، کن تم خیر امت، تم بہترین امت تھے۔ ہاں بس جی انہاں کی لفظ سمجھ آ جائے نا، بہترین امت کہ بہترین فرقہ ہیں، بہترین وابی، بہترین دیوبندی، بہترین بریلوی، بہترین شیعہ نہیں، بہترین ادوں بننا ہے جدوں امت بنو گے۔ جے امت نہیں تو پھر تسی بہترین ہی نہیں۔ اس واسطے اسی بہترین نہیں رہے اس دنیا تے، کیونکہ اللہ نے کسے فرقے نو بہترین نہیں آکھیا، اللہ نے امت نو بہترین آکھیا۔ خانہ کعبہ اج بھی ہدی للعالمین اسے واسطے ہی ہے کہ اوتھے امت جاندی ہے، فرقے نہیں جاندے۔ اوتھے تواڈے سجے پاسے کو بھابی کھلوتا ہوندا ہے، ادھر مالکی کھلوتا ہوندا ہے، اوتھے دیوبندی کھلوتا ہوندا ہے، ادھر شیعہ دعا مانگدا ہوندا ہے۔ اللہ ساریاں نو سددا ہے نا، امت نو سددا ہے۔ تے ساڈی محلے والی مسیت جیڑی ہے نا، ایتھے سارے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ منہ ہجے خانے کعبے ول ہویا ہی نہیں نا۔ انج ہی آنے آ کہ اساں اپنی مسیتاں دے منہ خانے کعبے ول کیتے نے، کمپاس پڑھ کے نا، وہ کتب نما دے نال کتے ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ او بھائی یہ دے نال نہیں منہ ہونا، منہ ادوں ہونا ہے جدوں ایتھے بھی امت نماز پڑھے گی۔ تے مدینے شریف بھی امت ہی جاندی ہے۔ ایس گئے گزرے دور وچ بھی ساڈے کول دو تھاں ہجے ہے نے جتھے امت دی گل ہوندی ہے۔
जे नबी पाक नाल तल्लक है तो फिर भी उम्मत बन के रहना पैना, तो जे अल्लाह नाल तल्लक है फिर भी उम्मत बन के रहना पैना। ये कोई ज़रूरी नहीं, असी तो चलो ज़ाहिर यही सबक देने ना, साढ़े तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि असी तो सारिਆਂ ਦਾ कलमे की वजह नाल एहतराम करने हैं, साढ़े इकट्ठिया होने वास्ते कलमा ही काफ़ी है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं भी तुहाडे नाल भी लोग इस तरह का ही सलूक करना। बस तुही तो हर अहले हदीस नूं, हर देवबंदी नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ अपना भरा समझदे हो ना, साडी ते तालीम ही उम्मत दी है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह भी तुहानूं अपना भरा समझे। इस वास्ते उन्होंने प्यार नाल अजे दावत ही देनी है कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत नूं किया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह दा हथ जिहड़ा ना वो कठ दे उत्ते है। जे फिरके फिरके बन के रहोगे फिर कुरान ने बड़ा सख्त जुमला किया है, लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम वकानू शिय्या लस्ता मिन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिन्ना लोगों ने दीन नूं फिरके फिरके बना, फर्रक़ू दीनहुम, फिरके कादे च बनाए ने, दीन दे विच, कानू शिय्या लस्ता मिन। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा उन्हां नाल कोई तल्लक नहीं। ये अल्लाह ताला, ये 8वें सुपारे दी आयत पे तुहानूं सुनाना, जेड़े दीन नूं पारा पारा करनगे अल्लाह दे रसूल दा उन्हां नाल कोई तल्लक नहीं। तो उन्हां नूं रोशनी कित्थों मिलनी, उन्हां नूं अल्लाह दा कुरब कित्थों मिलना। इस वास्ते कोशिश करिया करो कि असी बेहतरीन बन जाइए। अल्लाह फरमांदा है कि उदों ही बनना जे जदों उम्मत बनोगे, उम्मत बनोगे तो अल्लाह की रहमत भी तुहाडे ते आएगी, वरना ये भी कुरान ने कहा कि तुहाडी हवा उखड़ जाएगी, तज़हबा रिहुकुम, तुहाडी हवा उखड़ जाएगी। काफर जड़े ने, मैं पता नहीं हुण तुसीं रिकॉर्डिंग भी पे करदे हो, मैनूं इस सब तो बहुत ही तकलीफ, वैसे तो तुहानूं पता असां ये तहरीक जिहड़ी है 1993-94 में शुरू की सी कि असां नबी पाक दी उम्मत विच इतिहाद वास्ते काम करना है। ये मेरे विच चीज़ पैदा कित्थों हुई, ये मैं पहली बारी दसन लगा। उदों बोजनिया दी ते जंग लगी सी, नहीं इसराइल नाल नहीं, ये बल्गारिया दा, बोजनिया दे मुसलमानों नूं बहुत मारिया जा रहा है और कोई उन्हां दे मदद नूं नहीं पहुँचया। मदद नूं की पहुँचना जो असीं आपस ही लड़ते रहने तो अहाँ किसी की मदद नूं की पढ़ना। मैं उस दिन जुमे ते शाह साहब ये गल कही सी कि कदी असां अपने मसीते दस्या है कि हिंदू मुसलमानां ते कितना जुल्म करते हैं, यहूदी साडे मुतलक की सोचते हैं, ईसाई साडे मुतलक की सानू नुकसान पहुँचा रहे हैं। अहाँ तो मसीतां च ही दस्या है कि बरेलवी साडे दुश्मन ने, तो शिया साडे दुश्मन ने, तो भाभी साडे दुश्मन ने। वो जिहड़े दुश्मन ने उन्हां दा ते अहाँ दस्या ही नहीं किसे नूं, कदी दस्या मस्जिदां दे विच। जिस वेले उस बोजनिया दे उथों इजतमाही, ये फिर आलमी अदालत विच भी केस चलिया सी, इजतमाही कबरां, हज़ार 2,000 बंदा कतल करके इजतमाही कबरां दे विच मुसलमानों का बहुत बुरा हाल उन्होंने कर दिता। वो जिहड़ियां औरतां बचियां ना उन्हां नाल उन्होंने ज़्यादतियां कीतियां। उन्होंने फिर एक खत लिखिया सी OIC नूं, उस खत ने मैनूं हिला के रख दिता सी। ये जिहड़ी मुसलमानों की तंजीम है ना, उन्होंने खत उन्होंने बच्चियां ने लिखिया सी कि ए मुसलमानों, जे तुसी साडी मदद नूं नहीं आ सकते, साडे मर्द ते कतल कर दिते गए ने, ते साडे नाल ईसाई काफर जिहड़े ने ज़्यादती करते हैं, ते जे तुसी साडी मदद नूं नहीं आ सकते ते सानू कोई हमल गिराण वालियां गोलियां ही कल छड़ो, असीं काफरां दे बच्चे नहीं जन्म दे सकते। ये वो वाक़या सी जिन्हें मैनूं हिला के रख दिता कि असी किहड़े काम मगर पए हाँ कि भाबियां नूं मार दिओ, देवबंदियां नूं मार दिओ, ते काफर साडियां औरतां दे। कश्मीर विच की हो रहा है, शाम विच की हो रहा है, इराक विच की हो रहा है, ते साडे मौलवी अजे भी नूर बशर दे झगड़े च लगे हैं।
کدی کسی نے سوچیا ہے کہ کفار ساڈے اتنے جڑا ظلم اور وہ جدو مارتے نا فلسطین دے وچ انہاں کدی ویکھیا کہ حزب اللہ دا ہے، حماس دا ہے، الفتح دا کیڑا ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، سنی، وہ تے تانوں مسلمان سمجھ کے مار دیندے اور اسی دنیا تے ذلیل ہو رہے ہیں اور ایتھے مسیتاں وچ بڑے رگڑا لا دیتا مولوی نو سدیا سی کنوں رگڑا لا دیتا کلمہ پڑھنا لین وہ نبی پاک دا کلمہ پڑھ کمیاں بیشیاں تے ہوندیاں نے غلطیاں ہوندیاں نے کنوں رگڑا لا دیتا ہے تے پھر اللہ دی رحمت آئے اس قوم دے ہوتے اس واسطے آج دیاں یہ دوئیں گلاں جڑیاں نے ذہن چ رکھنیاں نے کہ ہر کام جیڑا بھی کرنا ہے اللہ دے قرب واسطے کرنا ہے جدو اللہ دا قرب مل جائے گا پھر روشنی عطا ہوئے گی پھر تسی کدی اللہ دی معصیت وال نافرمانی وال نہیں جاؤ گے فرما بردار رہو گے تو پھر اللہ تانوں عزتاں بھی عطا کرے گا تو کوشش کرنی ہے کہ اساں امت بن کے رہنا ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ